چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الفتية وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها وبه قال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب الفتية وهو واقف على ظهر الدابة أو غيرها، انسان کا جواب دینا، فتویٰ دینا جب کہ وہ جانور کی پشت پر بیٹھا ہوا ہو اور جانور کھڑا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے بعض محدثین کے کہنے کے مطابق، بعض شراح کے کہنے کے مطابق ہر حال میں جواب دینا چاہیے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو ایمرجنسی مسائل کی، تو اس صورت میں ہر حال میں جواب دینا چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کرتے۔ ابو داؤد شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، تم اپنے آپ کو بچاؤ تمہارے جانوروں کی پشتوں کو ممبر نہ بناؤ، یعنی جانور بیچارہ کھڑا ہے اور تم اوپر بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اگر تمہیں باتیں کرنا ہے تو جانور کو چھوڑ دو، تم اتر جاؤ۔ تو اس روایت کا مطلب تو یہ نکلا کہ پھر جانور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آپ کو مسئلہ پوچھے تو اس کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا استثناء ہے، مسئلے مسائل دے سکتے ہیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں وقوف عرفہ ہی کیا تھا اونٹنی پر بیٹھ کر، 10ویں تاریخ کو مینا میں خطبہ دیا تھا اونٹنی پر بیٹھ کر۔ یہ سب ضرورت کے مسائل، یہ جائز ہے۔ اور وہ جو روایت میں ممانعات ہے نا ابو داؤد شریف میں، اولاً تو وہ روایت ضعیف ہے، ابراہیم ابن مہاجر اس میں راوی ہے جو انتہائی متکلم فی ہے، اور چلو ایک درجے میں اس روایت کو ہم صحیح بھی مان لیں تو اس صورت میں اس روایت کا جواب یہ ہوگا کہ وہ بلا ضرورت دنیاوی باتیں ہیں، کہ اگر بلا ضرورت دنیاوی باتیں ہیں تو اس صورت میں جانور کی پشت کے اوپر بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ آپ ممبر نہ بناؤ۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ چلیے بالسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه۔ حضرت حجۃ الوداع میں مینا کے اندر وقوف فرمایا تھا۔ یہ وقوف پاؤں پر بھی ہو سکتا ہے اور یہ وقوف اونٹنی پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن راجح یہ ہیں کہ یہ وقوف اونٹنی پر تھا۔ جی، لوگ آپ سے مسئلے پوچھ رہے تھے۔ جی، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن ایک آدمی آیا اور اس نے یوں پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ شعور نہیں رہا، پتہ نہ رہا، اور میں نے حلق کرا لیا ذبح سے پہلے۔ حضرت نے فرمایا ولا حرج، جاؤ کوئی حرج نہیں۔ جی، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج۔ یا رسول اللہ، مجھے شعور نہیں رہا اور میں نے رمی کر لی، میں نے ذبح کر لیا، میں نے جانور کو ذبح کر لیا رمی کرنے سے پہلے۔ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ارمی ولا حرج۔ فما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر، حضرت کو جتنے سوالات ہوئے ان تمام سوالات کے جواب پر آپ یہی کہتے گئے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج۔ مسئلہ سن لو، یہ مسئلہ کتاب الحج کا ہے۔ 10ویں تاریخ کو 3 کاموں کے اندر ترتیب واجب ہے۔
3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام جمرے کی رمی 10ویں تاریخ کو، دوسرا کام ذبح، اور تیسرا کام حلق۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 3 کام ہیں۔ ویسے ایک چوتھا کام بھی ہے طواف زیارت، لیکن طواف زیارت کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے، وہ 3 دن میں کبھی بھی کر سکتے، 10 کو، 11 کو، 12 کو، جب چاہے کریں۔ 10ویں تاریخ کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام رمی، دوسرا ذبح، تیسرا حلق۔ اب آیا یہ ترتیب واجب ہے یا سنت ہے؟ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی اور ہمارے صاحبین رحمہم اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ یہ ترتیب سنت ہے، اس کو سنت کے مطابق کرو تو اچھا ہے۔ باقی اگر تم نے اس سے الٹا پلٹا کر دیا تو اس پر کوئی دم نہیں آئے گا، اس لیے کہ سنت کے خلاف کرنے سے دم نہیں آتا۔ ان کا استدلال یہی حدیث ہے۔ دیکھو، کسی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے قربانی پہلے کر لی، اب رمی بعد میں، ترتیب کے خلاف ہوا کہ نہیں؟ پہلے رمی کرنا چاہیے تھا۔ حضرت فرمائے فل، کوئی حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے حلق پہلے کرا لیا، ذبح بعد میں، حضرت فرمائے فل، جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ یہ سنت کی دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں ترتیب واجب ہے، اگر اس کے خلاف کرے گا تو اس صورت میں دم دینا پڑے گا، اور دم میں ایک بکرا دینا پڑے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے، من قدم شیئا او اخرہ فلیحرق دمہ، جس نے ان 3 کاموں کے اندر آگے پیچھے کر دیا، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا دم دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس خود راوی ہے فل ولا حرج، فل ولا حرج، ارے اس حدیث کے جیسے یہاں ہیں، یہاں ابن عباس نہیں، دوسری جگہ یہ راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں کہ دم دینا پڑے گا۔ تو راوی کا اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وجوب ہوگا۔ اور فل ولا حرج کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا جواب امام صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ آخرت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ دنیا میں تو تمہیں اس کے بدلے میں دم دینا پڑے گا۔ لیکن بھئی یاد رکھو، آج کل تو اب علماء نے بھی ہمارے وہاں بھی صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیا ہے، یعنی سنت پر۔ حنفیہ نے بھی اب امام ابو حنیفہ کے قول سے ہٹ کر صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیا، اس لیے کہ وہاں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں حج میں، کہاں مذبح ہے، کہاں تمہارا خیمہ ہے، کہاں رمی کرنے جانا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے فرمایا ترتیب سنت ہے، اگر اس کے خلاف ہو گیا تو دم نہیں دینا پڑے گا۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ اور اسی میں سہولت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر سنت کو چھوڑ دو۔ کوشش کرو کہ سنت کے مطابق عمل ادا ہو۔ امام بخاری تو اس روایت کو صرف اس لیے لائے ہیں بھائی کہ امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھے جا رہے تھے اور آپ اونٹنی پر بیٹھ کر جواب دے رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو جانور پر بیٹھ کر جواب دے سکتے ہیں۔ جی، باب من اجاب الفتية بإشارة اليد والرأس وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل۔ البتہ چلتے ہوئے اگر کوئی آپ کو مسئلہ پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو بتا دیں، لیکن اگر بڑا مسئلہ ہے تو اس صورت میں ان کو دارالفتاء میں بلائیں۔
البتہ حدیث کے باب میں مسئلہ یہ ہے کہ چلتے ہوئے ہمارے بعض اکابر حدیث کو بیان کرنے کو ناپسند فرماتے تھے. کلام رسول کو چلتے ہوئے نہیں بیان کیا جائے گا. یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب درسگاہ سے اٹھ جاتے تھے پھر بڑے سے بڑا اگر آپ کو کوئی حدیث پوچھتا تھا آپ جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ کلام رسول کی توہین ہے. بلکہ ایک صاحب نے پوچھ لیا تو حضرت نے اپنے خادم کے پاس 17 کوڑے مروائے تھے کہ کلام رسول کی تم توہین کرتے ہو. اسی طرح اور بھی بعض اکابر کی رائے ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. جی امام بخاری اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ضرورت کے موقع پر زبان سے جواب دینے کے بجائے سر یا ہاتھ سے جواب دے دیا، یعنی کسی نے سوال کیا اور آپ نے یوں سر ہلا دیا یا ہاتھ سے اشارہ کر دیا اور وہ اشارہ مفہمہ ہے، سمجھ میں آتا ہے، تو اس صورت میں ضرورت کی وجہ سے سر یا ہاتھ سے جواب دینا اشارے کے اندر یہ جائز ہے. جی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب. حضرت ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے انه يقرأ الحديث في الطريق، وہ راستے میں حدیث بیان کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ کلام رسول کی عظمت کے خلاف ہے. جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان، یعنی ذبح پہلے کر لیا، رمی سے بھی پہلے، حالانکہ رمی پہلے ہونی چاہیے تھی. تو حضرت نے یوں جواب دیا فأومأ بيده، یہ اشارہ تھا، کوئی حرج نہیں. جی قال ولا حرج وقال حلقت قبل ان اذبح فأومأ بيده ولا حرج. جی وبه قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال اخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. حرج عام ہو جائے گا قیامت سے پہلے. حضرت سے پوچھا کہ حرج کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا القتل، اور حاقد بیدہ، یوں کیا، یہ ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ ہے حرج، یعنی قتل عام ہو جائے گا. جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها قالت اتيت عائشة وهي تصلي فقلت، یہ صلاۃ الکسوف کی نماز ہو رہی تھی، حضرت عائشہ بھی نماز میں شریک تھی اور ان کی بہن اسماء آئی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سورج گرہن کی نماز ہو رہی ہے، صلاۃ الکسوف ہو رہی ہے. تو حضرت عائشہ سے سوال کیا، جی ما شان الناس، کیا بات ہے، یہ کون سی نماز ابھی ہو رہی ہے؟ جی فاشارت الى السماء، تو یوں اشارہ کیا عائشہ نے، یوں اوپر دیکھ، سورج گرہن ہے. جی فاذا الناس قيام فقالت سبحان الله، سبحان اللہ یہ بطور تعجب کہا تھا. جی قلت آیہ، آیا یعنی اسی نشانی کی وجہ سے ہے نا، اسما پوچھ رہی ہے، اسی نشانی کی وجہ سے. تو حضرت عائشہ نے سر ہلایا. جی فاشارت برأسها اي نعم فقمت حتى علاني الغش، حتی علانی اسما فرماتی ہے کہ میں بھی نماز میں شریک ہو گئی لیکن مجھے غشی آنے لگی. یہاں غشی بمانا غشی مثقل نہیں، جس میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ نہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہلکی سی غشی، اور ہلکی سی غشی کا معنی ہوتا ہے دوران سر، گھومتا ہے نا، چکر آتے ہیں، ایسا ہونے لگا. چونکہ بہت لمبی نماز پڑھائی تھی نبی علیہ السلام نے، اس طویل نماز کی وجہ سے مجھے دوران سر ہونے لگا. تو میں جاتی تھی اور سر پر پانی ڈالتی تھی، اور سر پر پانی ڈال کر پھر آتی تھی اور نماز کو آگے پڑھتی تھی. یہ بار بار کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ لمبا قیام تھا، اگر نماز ٹوٹ بھی گئی تو پھر دوبارہ جڑ جاتے تھے. جی
فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پوری کی، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا بیان کی. جی. ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ نے مجھے یہاں نہ بتائی ہو. مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں ساری چیزیں اللہ نے بتائی اور کھول دی مغیبات کو. جی. حتى الجنة، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی بتایا. جی. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. تمہاری قبروں میں آزمائے جاؤ گے. مجھے وحی کی گئی ابھی کہ قبروں میں امتحان ہوگا. یہاں امتحان بمعنی سوالات ہے. جی. او قریب لا ادری ای ذلك قالت، یعنی انکم تفتنون فی قبورکم مثل او قریب، اس کے قریب قریب الفاظ تھے. لا ادری ای ذلک قالت اسما، مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت اسما نے اس روایت کو نقل کرنے کے موقع پر کیا الفاظ کہے تھے، لیکن یہ قریب قریب یہی الفاظ تھے کہ من فتنۃ المسیح الدجال، جیسے مسیح دجال کا فتنہ ہے نا، یعنی مسیح دجال کا ابتلا، آزمائش، امتحان، اسی طرح قبر میں بھی تمہارا امتحان ہوگا. یہ ایک تشبیہی کلام ہے کہ قبر میں بھی تمہارا امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، تم سے سوالات ہوں گے. مسیح دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قرب قیامت میں آئے گا، اور دجال کا خروج اصفہان کی طرف سے ہوگا. اصفہان جانتے ہیں نا، ایران میں آیا، وہاں سے یہ نکلے گا، اور اس کے آثار کچھ نہ کچھ شروع ہو چکے ہیں، کچھ نہ کچھ حالات شروع ہو چکے ہیں. مسیح دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ممسوح العین ہے، اور اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، یوں سیدھا ہے، یہ کھدا نہیں آنکھ کا، سمجھ میں آئے. اور یہ جو ہے آنکھ ہے لیکن انگور کا دانہ رکھ دیا گیا ہو، اس طرح ہے. تو چونکہ اس کی ایک آنکھ بالکل ممسوح ہے، مٹی ہوئی ہے، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں. یا نمبر 2، اس کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ ممسوح الخیر والبرکت ہے، خیر اور برکت سے اس کو محروم کر دیا گیا. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو لوگ اچھے ہو جاتے تھے. یا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں نیچے بیچ میں کھدا ہوتا ہے، بیچ میں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں نہیں تھا، نیچے سے پاؤں سیدھے تھے. یا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے موقع پر صاف ستھرے پیدا ہوئے تھے، گندگی نہیں تھی بدن پر، ممسوح تھی. تو دجال کو مسیح کہنے کی اور وجہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی اور وجہ ہے. یقال، اب امتحان کیسے ہوگا قبر میں؟ چلیے. یقال ما علمک بهذا الرجل، تمہارا کیا علم ہے اس آدمی سے متعلق؟ اس آدمی سے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوتا ہے قبر میں حضور سے متعلق سوال ہوگا. اب حضرت کے متعلق سوال کی شکل کیا ہوگی؟ علماء نے مختلف شکلیں لکھتی ہیں، مختلف صورتیں لکھی ہیں. مثلا ایک شکل تو یہ لکھی ہے کہ زبانی سوال ہوگا، جیسے یہاں الفاظ ہے نا، ما علمک بہذا الرجل، اس آدمی سے متعلق یعنی محمد سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے. ایک شکل، جیسے تم کو زبانی امتحان ہوتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹی کتابوں میں زبانی امتحان ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے اچھا بتاؤ اس کا کیا معنی، تو زبانی سوال ہوگا. نمبر 2، آپ کے ذہن میں حاضر کیا جاتا ہے، ہمارے ذہن میں نبی علیہ السلام کو، جس کو ذہنی سوال کہا جاتا ہے. نمبر 3، مرنے والے کی قبر سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک زمین کے پردے ہٹا دیے جاتے، حضرت نظر آتے ہیں.
اگرچہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو مرجوح قرار دیا، لیکن علامہ ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہجت النفوس شرح البخاری میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے، اور یہ کہنا کہ بیک وقت ہزاروں آدمی دفن ہوتے ہیں تو سب کو زیارت کیسے ہوگی، یہ اشکال غلط ہے۔ ٹیلی ویژن پر ایک جگہ سے براڈ کاسٹ ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب کے زمانے میں اگر ٹیلی ویژن ہوتا تو حضرت منع نہ فرماتے کہ ممکن ہے۔ بہرحال تیسرا طریق یہ ہے، اور یہ شامی نے بھی لکھا ہے، کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ بھائی عالم برزخ ہے وہ تو۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھو، عالم برزخ کے مسائل کا تعلق نقل سے ہے، عقل سے نہیں، اس لیے کہ کوئی جانے والا آ کر بتا نہیں رہا ہے، کوئی آ کر بتا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، سوال کی کیا نوعیت رہی، کیسے امتحان لیا گیا، کیسے انٹرویو ہوا ہمارا، کوئی جانے والا آ کر نہیں بتا رہا ہے۔ تو لامحالہ اب اس میں ہمیں مکمل اعتماد ہے کہ جو حضرت نے بیان فرمایا وہی صحیح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل پر ہے، تو اس میں عقلی گھوڑے مت چلاؤ کہ صندوق میں رکھتے ہیں تو کیسے بٹھاتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ آپ تو صندوق میں رکھتے ہیں نا، اور صندوق اندر رکھا اور پھر مٹی ڈال دی اوپر ڈائریکٹ، تو اب کیسے جو ہے بٹھاتے ہیں، کیسے سوال کرتے ہیں؟ بھائی وہ عالم برزخ ہے، سوال روح سے ہو رہا ہے، یہاں تم نے جسم رکھا ہے اور اللہ اس کو دوسرا جسم دے دیتا ہے، اور یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ تم نے مٹی ڈالی ہے، اللہ قادر ہے کہ مٹی فرشتے ہٹا دے اور اس کو بٹھا دے۔ اس لیے بھائی عالم برزخ کی باتوں پر بہت زیادہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ ہے کہ تم مر کر کے واپس آ جاؤ اور آ کر کے مسئلے بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہوا وہاں، اور یہ ممکن نہیں۔ تو برزخ کے سارے حالات کا تعلق نقل سے، اور بعض لوگوں نے جو عذاب قبر کا انکار کیا وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمیں تو نظر آتا نہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی چیز کے نظر نہ آنے سے اس کا انکار لازم نہیں آتا، یہاں ہوا ہے اور نظر نہیں آ رہی تو آپ منع کر دو پھر۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے، اور میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، یہ علامہ ابن قیم کی مثال ہے کہ آپ یہاں سوئے ہوئے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کوئی ڈریم دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ڈریم میں دیکھا کہ کوئی مار رہا ہے تمہیں، اب تم بیٹھے ڈرتے ہوئے کہنے لگے مجھے ابھی کسی نے بہت مارا خواب میں۔ ارے بھائی میں تیرے قریب بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، تو خاموخواہ جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے بہت مارا۔ کہا نہیں میں نے خواب میں دیکھا۔ جیسے سونے والے کے خواب کی حقیقت قریب میں بیٹھنے والے کو پتہ نہیں چلتی، اسی طرح عذاب قبر کی حقیقت قریب میں بیٹھنے والوں کو پتہ نہیں چلتی، اور وہ عالم برزخ ہے۔ برزخ کا معنی پارٹیشن، عالم دنیا اور عالم آخرت کے بیچ میں ایک پارٹیشن ہے، وہ ایک دنیا ہے۔ اس دنیا میں سوالات روح مال جسم سے ہوتے ہیں یا روح سے ہوتے ہیں، علماء کی دونوں رائے ہے۔ بہرحال یہ تیسرا قول ہے کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حضرت کو بتا کر کہا جاتا ہے بتاؤ یہ کون ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ واہ بھائی واہ، ایمان پر اللہ خاتمہ دے دے، پھر تو انشاءاللہ وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے گی، اس قول کے اعتبار سے۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ جی، بخاری تو اسے پڑھنے میں مزہ آئے جس کو عشق و محبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بہت مزہ آتا ہے ان روایات کے پڑھنے میں۔ جی، فأما المؤمن وبالموقن لا أدري أيهما، تو جب پوچھتے ہیں کہ بھئی بتاؤ یہ آدمی کون ہے، تو مومن کہا ہے یا موقن کہا ہے؟ دونوں میں سے ایک لفظ، شک راوی ہے، یہ معنی ایک ہی ہے۔ مومن کا معنی مومن، موقن کا معنی یقین رکھنے والا، ایک ہی معنی ہے۔ تو جواب دیتا ہے قالت اسماء فیقول هو محمد هو رسول اللہ۔ حضرت اسماء کو شک ہوا کہ مومن کہا یا موقن کہا۔ وہ مومن بندہ یہ جواب دیتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس واضح دلائل کو لے کر آئے تھے، ہم نے ان کا جواب دیا یعنی قبول کیا، اور ہم نے ان کی اتباع کی۔ یہ 3 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ جی، فيقال نم صالحا، فرشتے کہتے ہیں نم صالحہ، اطمینان سے آرام سے سو جا، ہو گیا تیرا جواب، اب قیامت تک عالم برزخ میں کوئی پریشانی نہیں۔ اور ترمذی میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی یا پڑھو گے، نم کا نومت العروس، تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ تشبیہ کس میں ہے؟ پہلی رات کی دلہن کو صبح میں اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں، سمجھ میں آیا؟ شب اول کی دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح یہ صالح بندے، سو جا تو، اب قیامت تک تیرے اللہ کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ جی، فقد علمنا ان كنت لموقنا به، ہمیں یقین تھا کہ تو یہی جواب دے گا، اس لیے کہ اس کی مومن کی پیشانی سے چمک رہا تھا۔ جی، واما المنافق او المرتاب، یہ شک راوی ہے کہ منافق کہا یا مرتاب کہا حضرت آسمان ہے، معنی ایک ہی ہے، منافق کہہ لو مرتاب کہہ لو، مرتاب کا معنی انکار کرنے والا۔ جی، لا ادري اي ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس، وہ یہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کون آدمی ہے، بس لوگوں سے سنتے تھے کہ دنیا میں ایک محمد ہے جو نبی بن کر آئے تھے، میں بھی کہتا تھا، باقی میں نے مانا نہیں۔ روایت میں ہے کہ اس کو مارا جاتا ہے، یا نہیں ہے، مارا جاتا ہے، اس کو اس کی پیشانی پر مارا جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی۔ آیا قبر کا سوال جو ہے یہ اسی امت کے ساتھ خاص ہے؟ ماقبل امت کو بھی ہوتا تھا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں لکھا ہے کہ یہ اسی امت کے ساتھ خاص ہے، سوالات قبر، اس لیے کہ ماقبل امت کا حال تو یہ تھا کہ نہ ماننے پر عذاب آ جاتا تھا، لیکن علامہ ابن قیم وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ہر امت میں سوالات ہیں، اور ہر امت کو اپنے اپنے نبی سے متعلق سوالات ہیں۔ آیا مومن ہی کو سوال ہوتا ہے یا کافر کو بھی ہوتا ہے؟ اس حدیث شریف کی بنیاد پر راجح معلوم یہ ہوتا ہے کہ کافر کو بھی سوال ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ اما المنافق والمرتاب ہے نا، ان کو بھی تو پوچھا گیا، اور یہاں ایک ہی سوال کا تذکرہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ دیگر روایتوں کے اندر 2 سوال ہے، 3 سوال ہے۔ نمبر 1 من ربک، نمبر 2 من نبیک، اور نمبر 3 ما دینک۔ تیرا رب کون، تیرا نبی کون، اور تیرا دین کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ پڑھو گے بخاری شریف میں، حضرت عمر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جواب دے پائیں گے وہاں؟ ہوش حواس ٹھکانے ہوں گے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے عمر سے فرمایا کہ الآن، جیسے ابھی دنیا میں ہو نا تم، اسی طرح پورے ہوش حواس کے ساتھ ہوں گے۔ تو عمر نے فرمایا اذن فلا حرج، تب تو کوئی حرج نہیں، نمٹ لیں گے ہم،
اذن فلا حرج، لیکن خطیہ کھڑی ہو جائے گی۔ وہ تو عمر ہی تھے جو کہہ رہے تھے، جن کو پورا اعتماد تھا اپنے ایمان پر، ورنہ منکر نکیر کے جو حلیہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور سیوطی یہ فرماتے ہیں کہ منکر نکیر جو ہیں وہ فاسق و کافر کے لیے آتے ہیں، اور مومن کے لیے تو مبشر و بشیر آتے ہیں جو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن بھئی عام روایتوں میں تو سب کے لیے منکر نکیر ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا اذن فلا حرج کا گجراتی میں۔ میں نے کہا کہ حضرت عمر یوں کہہ رہے ہیں کہ تب تو ماری اتاریں گے، نمت لیں گے ہم فرشتوں سے، لیکن یہ عمر ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں اس حدیث شریف پر ایک اشکال ہے کہ امام بخاری نے باب یہ قائم کیا ہے کہ ہاتھ اور سر سے اشارہ کرنا، تو اس روایت سے استدلال اس طرح پر فرمایا کہ حضرت عائشہ نے اشارہ کیا، ارے ہاتھ سے سر سے اشارہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری تو حدیث رسول سے استدلال کرتے ہیں، یہ تو عائشہ کا فعل ہے۔ امام بخاری تو حدیث رسول سے استدلال فرماتے ہیں، یہ تو عائشہ کا فعل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے بعد حضرت عائشہ نے پورا واقعہ حضور کو بتایا ہوگا اور حضور نے اس پر تصدیق کی ہوگی، یہ تقریر رسول ہو گیا، تو امام بخاری نے تقریر رسول سے استدلال کیا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ جی، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم۔ امام بخاری اس باب سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترغیب دینا وفد عبد القیس کو، تحریض کا معنی ترغیب، علی ان یحفظوا الایمان، کہ ایمان کو محفوظ کر لو اور علم کو محفوظ کر لو جو ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں، وَيُخْبِرُ مَنْ وَرَاءَهُمْ، اور جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں نا ان کو بتانا۔ اس سے امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچاؤ، اپنی فیملی کو پہنچاؤ، اپنی اولاد کو پہنچاؤ، اپنے شوہر کو پہنچاؤ، اپنے گھر والوں کو پہنچاؤ، اپنے گھر پہ جا کر پڑھاؤ کہ ہم نے سبق میں آج یہ پڑھا، آج یہ حدیث آئی، اللہ کے نبی کا یہ فرمان آیا، یہ مسائل ہم نے پڑھے، دوسروں تک پہنچاؤ اس کو۔ جی، وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال مالک ابن حویرث کی روایت بار بار آئے گی، اسے بہت مسائل امام بخاری استدلال فرمائیں گے۔ مالک ابن حویرث اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، بہت دور سے آئے تھے، 20 دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ اب 20 دن کے بعد حضرت نے دیکھا کہ ان کو اپنا گھر یاد آ رہا ہے، بیوی یاد آ رہی ہے۔ ارے وہ تو بڑی عمر کے تھے نا، سب صحابہ بڑی عمر میں پڑھنے آئے، تو حضرت نے 20 دن کے بعد جب انہوں نے چھٹی مانگی تو حضرت چھٹی دے دی، جاؤ گھر جاؤ۔ اس سے میں نے اپنا ایک مسئلہ مستنبط فرمایا کہ شادی شدہ طالب علم کو 20 دن پر چھٹی دینا چاہیے۔ اگر دارالاقامہ میں رہتے ہیں تو اس صورت میں شادی شدہ جو طالب علم ہو اس کو 20 دن پہ چھٹی دینا چاہیے، ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ حضرت نے ان کو چھٹی دے دی کہ جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو 20 دن میں تم نے سیکھا نا مجھ سے، وہ اپنے قبیلے والوں کو جا کر بتانا، ان کو پڑھانا، ان کو ترغیب دینا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو علم پڑھا وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ ساتھ ساتھ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ راستے میں نماز کا وقت ہوگا تو تم میں سے ایک اذان کہنا، اور جو تم میں سے عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرا لینا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حتی الامکان جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ کمبخت کووڈ نے سب کو جماعت سے محروم کر دیا، اور لوگ اب کاہل ہو گئے کہ گھروں میں اکیلے اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سب کورونا نے ظلم کیا ہے، اور لوگ کاہل اور سست ہو گئے، ورنہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ جی، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموهم۔ چلیے
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة یہ وفد عبد القیس کی روایت کتاب الایمان میں تفصیل سے آپ پڑھ چکے، مسلم میں بھی آ چکی ہے. جی. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وطاعة الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة وربما قال النقير وربما قال المقير. قال احفظوه وأخبروه. یہ ہے باب سے مناسبت، احفظوه وأخبروه من وراءكم. جی. باب الرحلة في المسألة النازلة. المسئلۃ النازلہ کا مطلب ہوتا ہے ایمرجنسی مسئلہ، اچانک کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حل نہیں مل رہا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس اچانک کے مسئلے کے لیے فوراً سفر کرے کسی مفتی کے پاس، عالم کے پاس، تاکہ مسئلے کا حل نکالے، بیٹھا نہ رہے. الرحلہ فی مسئلۃ النازلہ، ایمرجنسی پیش آنے والے مسئلے میں سفر کرنا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج. عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ابو ایحاب کی بیٹی سے. عقبہ ابن حارث کا نکاح ابو ایحاب کی بیٹی سے ہوا. یہ مدینے سے دور رہتے تھے. اب نکاح ہو جانے کے بعد ایک کالی عورت آئی، سودا، اس لیے کہ اس زمانے میں حبشی لوگ بہت تھے، مکے میں مدینے میں کام کرتے تھے لوگوں کے وہاں. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے تو بلال بھی تو غلام تھے وہاں، حبشی تھے. یہ عورت آئی اور اس عورت نے آ کر حضرت عقبہ سے یوں کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی تم تو رضائی بھائی بہن ہو، تمہارا نکاح کیسے ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی تجھ کو اور تیری بیوی کو میں نے دودھ پلایا ہے بچپن میں، تو تم رضائی بھائی بہن ہو گئے. اب بھائی عقبہ ابن عامر کہنے لگے، عقبہ ابن حارث کہنے لگے کہ اگر تم نے دودھ پلایا ہوتا تو معلوم تو ہوتا، ہمیں کسی نے بتایا تو ہوتا، اس لیے کہ رضاعت کا مسئلہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ کس سے دودھ پیا ہے. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دائی حلیمہ نے دودھ پلایا، مشہور ہے، ہمیں تو آج تک کسی نے بتایا نہیں. وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی آج تک کسی نے نہیں بتایا. یہ کیسا مسئلہ کہ تو کہہ رہی؟ لیکن بہرحال جب ایک عورت کہہ رہی ہے تو اب کیا کیا جائے؟ نکاح باقی رکھیں یا نہ رکھیں؟ یہ ایمرجنسی مسئلہ تھا. تو فوراً انہوں نے اپنے علاقے سے سفر کیا مدینۃ المنورہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت کے پاس آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، میرا نکاح ہوا، اب ایک عورت کہہ رہی ہے ہم نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو اب میں نکاح باقی رکھوں یا کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کیف وقد قیل، فیصلہ نہیں کیا کہ نکاح نہیں ہوگا، یہ فیصلہ نہیں. کیف وقد قیل، کیسے زندگی گزرے گی جبکہ ایک بات کہی جا رہی ہے؟ یعنی جب تو قریب ہوگا بیوی سے تو دل میں کہیں خدشہ ہو جائے کہ میری بہن تو نہیں ہے. کیف وقد قیل. چنانچہ عقبہ واپس آئے اور طلاق دے دی. بخاری کو تو اتنا ثابت کرنا ہے کہ ایمرجنسی مسئلے کے لیے بھی بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے تاکہ مسئلہ معلوم ہو جائے. اب یہاں ضمناً ایک مسئلہ مختصر سمجھ لو. اصلاً تو یہ مسئلہ کتاب الرضاعت کا ہے. اگر کوئی ایک عورت آ کر کے یہ کہہ دیتے میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو کیا رضاعت ثابت ہو جائے گی ایک عورت کے کہنے سے؟ امام احمد تو کہتے ہیں کہ ہاں رضاعت ثابت.
یہ حدیث ان کا مستدل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی 4 عورتیں چاہیے گواہی دینے والی۔ امام مالک کہتے ہیں 2 عورتیں چاہیے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے اصول پر ہیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ، 2 مرد گواہی دیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہی ثابت نہیں ہوگی صرف ایک عورت کے کہہ دینے سے۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ چلیے، باب التناؤب فی العلم۔ التناؤب فی العلم، امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بڑی عمر ہے اور مشغولیت بھی زیادہ ہے آپ کو، مثلا تاجر ہو، آپ تجارت کر رہے ہو، تو آیا ان مشغولیت کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہو تو کیا کرو گے؟ فرمایا اپنے دوست کے ساتھ باری مقرر کر لو، ایک دن وہ پڑھنے آئے، تم اپنے کاروبار میں جاؤ، اور وہ جو پڑھ کر آئے گا اس سے تم سن لو، اور ایک دن وہ آئے، ایک دن تم آؤ سبق میں اور وہ کاروبار میں جائے، تم جو پڑھ کر جاؤ وہ اس کو بتاؤ، تاکہ تمہاری دنیا کی ضرورتیں بھی چلتی رہے اور علم بھی چلتا رہے۔ اس کو کہتے ہیں التناؤب فی العلم، علم حاصل کرنے میں باری مقرر کرنا، اس لیے کہ دنیا کی ضرورت بھی ضروری ہے اور علم بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے، اس لیے کہ ایک طرف ان کے اہل و عیال تھے، بال بچے تھے، ان کو کھلانا پلانا، ان کی ضرورتیں۔ اگر تمہاری طرح پورا دن پڑھتے رہتے تو پھر ان کے کاروبار کیسے چلتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک انصاری ساتھی کے ساتھ جو ان کے پڑوس میں رہتے تھے، ان کے ساتھ باری مقرر کر لی تھی کہ ایک دن تم جانا اور جو حضرت بتائیں وہ ہمیں آ کر بتانا، ایک دن میں جاؤں گا، جو حضرت بتائیں گے وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ باری مقرر کر لی تھی۔ امام بخاری کا استدلال یہی ہے، باقی روایت میں کچھ باتیں ہیں، پڑھیے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني كنت انا وجار لي، میرا ایک پڑوسی تھا، یہ انصاری صحابی تھے، بعضوں نے کہا کہ وہ اتبان ابن مالک تھے، بعضوں نے اوروں کے بھی نام لیے ہیں۔ جی، في بني أمية ابن زيد وهي من عوالی المدینہ۔ عوالی مدینہ، مدینہ کا مشرقی حصہ، مشرقی حصہ جو تھا نا وہ بلند تھا، آج بھی ہے، اور عوالی عالیہ کی جمع ہے، عالیہ کا معنی بلند۔ ارے آج بھی تم وہاں جاؤ نا تو ایک حصہ ہے جس کو عوالی کہا جاتا ہے، اور یہ عوالی مدینے سے 8 کلومیٹر تک چلتا تھا، اور صحابہ کرام وہاں سے آتے تھے حضرت کی خدمت میں۔ جی، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل يوما، ایک دن وہ جاتے ایک دن میں جاتا۔ جی، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، جو وہی وہ پڑھ کر آتے وہ مجھے بتاتے، میں جاتا تو میں بتا دیتا۔ جی، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبُ الْأَنصَارِ يَوْمَ نَوْبَةٍ۔ اب ایک دن انصاری کی باری تھی، وہ پڑھنے گئے تھے، میں اپنی ضرورت کے لیے نکلا تھا۔ جی، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، اب وہ گھر پہ آئے میرے، اور میرے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگے۔ ویسے بہت ضرورت ہو تو دروازہ زور سے کھٹکھٹائے، ورنہ آہستہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کا دروازہ ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے، من اصفاری، ناخن کے ذریعے سے، تاکہ اگر حضرت بیدار ہو تو دروازہ کھولیں گے، اگر سوئے ہو تو آپ کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تو دروازے کو بہت زور سے نہیں کھٹکھٹانا چاہیے، الا ہے کہ بہت شدید ضرورت ہو تو۔ اب یہاں ایسا ہی مسئلہ ہو گیا تھا، اس شدید ضرورت کی بنیاد پر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی، فقال اثم ہوا، اسمہ ہوا، کیا وہی واقعہ ہو گیا؟ وہی واقعہ کا مطلب کیا ہے؟ عمر نے سوچا وہی واقعہ ہو گیا، کیا وہی واقعہ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مدینے میں یہ بات چل رہی تھی کہ غسان کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، اور وہ عیسائی بادشاہ تھا،
کہ وہ مدینے پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت عمر کے دل میں یہ خدشہ گزرا کہ شاید غسانی نے حملہ کر دیا، اسی لیے یہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس لیے دروازہ کھول کر پہلا ہی سوال یہ کیا انصاری سے کہ کیا غسانی آ گیا؟ عمر نے سوال کیا، فرمایا نہیں، اس سے بھی بدتر بات پیش آئی۔ جی، ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي۔ اچھا، روایت بہت مختصر ہے، یہ 2 صفحے کی روایت ہے۔ اس انصاری نے کہا کہ غسانی وسانی تو کوئی نہیں آیا، بڑا ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ کہا کیا؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، حضرت نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس پر حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا۔ فدخلت علی حفصہ فإذا ہی تب کہ وہ رو رہی تھی۔ جی، فقلت اطلق، میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے ہمیں نہیں معلوم کہ طلاق دی ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ حضرت ہم سے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر کے حضرت تشریف لے گئے ہمارے پاس سے۔ اصل میں عورتوں نے سال بھر کا خرچہ مانگا تھا کہ ہمیں سال بھر کا خرچہ چاہیے، اس پر حضرت ناراض ہو گئے تھے اور 1 مہینے تک قطع تعلق کر لیا تھا۔ یہ بات مدینے میں مشہور یہ ہو گئی کہ حضرت نے طلاق دے دی۔ تو اس کو حفصہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو نہیں معلوم کہ طلاق دی یا نہیں۔ اچھا، پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قائم۔ یہ مفصل روایت ہے، سورہ تحریم میں اور دیگر جگہوں پر آئے گی، قریباً یہ 2.5-3 صفحے کی روایت ہے کہ میں جہاں حضرت کسی صحابی کے مکان کے اوپر کے حصے میں قیام پذیر تھے، اوپر کی منزل میں ایک مرتبہ گیا تو مجھے اجازت نہیں دی، میں دوسری مرتبہ گیا، میں تیسری مرتبہ گیا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ حضرت اجازت دے تو پہلے میں ذرا حضرت کو ہنساؤں گا، غصہ ٹھنڈا کروں گا۔ میں گیا اور جاتے ہی میں نے کھڑے کھڑے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، یعنی بیٹھا بھی نہیں، میں نے جا کر سلام کیا، یہاں ہے دیکھو۔ جی، فقلت وانا قائم اطلق النساء یا رسول اللہ، حضرت آپ نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو؟ فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر، کیا باتیں چل رہی ہے۔ یہ ہے روایت، باقی یہ روایت بہت مفصل ہے۔ امام بخاری کو تو صرف یہاں اتنا ثابت کرنا تھا کہ تناوب فی العلم، علم میں باری مقرر کرنا، اس لیے مختصر یہاں روایت لے آئے۔ جی، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر وعظ و نصیحت میں یا درس و تدریس میں طالب علم شرارت کرے تو غصے ہونا جائز ہے، دانت دبت کرنا جائز ہے۔ الغضب والموعظت، الغضب غصہ کرنا وعظ و نصیحت میں اور تعلیم میں، اذا رأى ما یکرہ، جب ناپسندیدہ حرکت دیکھے تو غصے ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اصل میں یہ باب قائم کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں یوں فرمایا ہے لا تغضب، غصہ مت کرو۔ ایک روایت میں فرمایا بعثت میسرا ولا تعسرا، مجھے نرمی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، مجھے سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا علموا ویسروا ولا تعسروا، علم پڑھاؤ اور آسانی کرو، سختی نہ کرو۔ یہ ساری روایت یہ بتا رہی ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وہ بلا ضرورت غصہ ہے، جہاں کوئی ضرورت نہ ہو وہاں غصہ نہ کرو، باقی ضرورت پڑے اور طالب علم شرارت کر رہا ہے، ناپسندیدہ کام کر رہا ہے، تو استاذ کو چاہیے کہ غصہ کرے، اور یہ جائز ہے۔ اور بھائی یہ ثابت بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور اس کے بعد بھی ثابت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے استاذ کے پاس لے گئے، یہی یزید کو، تو استاذ سے کہا ادب ہو، اس کی پٹائی کرنا۔
ہارون رشید کا بیٹا مامون الرشید کلاس میں پڑھ رہا تھا اور استاد نے 2-4 دے دی اس کو، وہ رو رہا تھا۔ اتنے میں خادم بلانے آیا مامون الرشید کو کہ ہارون رشید بلاتے ہیں، ابا بلاتے ہیں۔ تو مامون رشید نے جلدی جلدی آنسو پوچھ لی اور فرمایا میں بعد میں آتا ہوں۔ استاد ڈر گیا کہ اب یہ جا کر کے بتا دے گا، تو مامون رشید نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں استاد محترم، میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ نے میری تعلیم کے لیے مجھے مارا ہے۔ تو آج تک کی یہ تاریخ رہی ہے کہ بوجہ ضرورت، بوقت ضرورت تھوڑی بہت دانت دپت 2-4 تھپڑ مار دینا یہ ثابت ہے، لیکن اب مغربی تہذیب غالب آ گئی، اور اس مغربی کلچر کی وجہ سے اب حال یہ ہو گیا کہ استاذ تو بہت دور کی بات باپ بھی نہیں مار سکتا، ورنہ تربیت کے لیے مار ضروری ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں کی مار ہو، باپ کی مار ہو، استاذ کی مار ہو۔ ہاں ظلم نہ کرے، یہ غلط ہے، ظلم ہرگز جائز نہیں، چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ شاگرد ہو۔ تسلسل کے ساتھ ثابت ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر دور میں اس طرح ہوا ہے کہ تنبیہ کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اگر وعظ و نصیحت اور تعلیم و تعلم میں کوئی نازیبہ حرکت دیکھے تو اس صورت میں استاذ غصہ کر سکتا ہے، اور حدیث شریف سے ثابت ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله لا یہ انصاری صحابی تھے، یہ اپنے کھیت سے رات بہت دیر کام کر کے آتے تھے، اور محلے کے امام جو نماز پڑھاتے تھے بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے، اب یہ بیچارے تھک کر آتے تھے۔ حضرت کے پاس شکایت لے گئے نبی علیہ السلام کے پاس، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ انہوں نے نماز توڑ دی پیچھے اور اکیلے نماز پڑھ لی۔ سمجھ میں آیا؟ اور پھر نبی علیہ السلام کو شکایت کی، جی، اور فرمایا حضرت لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں نماز نہیں پا سکتا ہوں، اس لیے کہ فلاں امام صاحب ہیں ہمارے، وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اگر عشاء کی نماز ہو تو معاذ بن جبل، اور فجر کی نماز ہو تو ابی بن کعب۔ سمجھ میں آیا؟ عشاء کی نماز کی شکایت پہنچی تھی معاذ بن جبل کی، اور فجر کی نماز کی شکایت پہنچی تھی ابی بن کعب کی۔ اور اگر کوئی نام نہ ہو جیسے یہاں، تو پھر کوئی بھی صحابی کو مراد لے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ فجر کا واقعہ، ہو سکتا ہے یہ عشاء کا واقعہ ہو۔ جی، فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في موعظة اشد، ہم نے حضرت کو اتنا غصے ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اوہو، حضرت بہت غصے ہوئے، اشد غضبا من یومئذ، اس دن سے زیادہ غصہ ہم نے حضرت کا نہیں دیکھا۔ اور اس امام صاحب کو بلا کر، چاہے وہ معاذ ہو چاہے وہ ابی ہو، کیا کہا؟ ایھا الناس، جی، ایھا الناس انکم منفرون فمن، تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو، تمہاری وجہ سے لوگ نماز نہیں پڑھتے تمہارے پیچھے۔ لیکن حضرت کا معمول یہ نہیں تھا کہ یوں کہتے اے خالد، اے زید، اے بکر، نہیں، ایھا الناس، عام بات کرتے تھے، اے لوگوں، تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو۔ فمن صلی بالناس، جو امامت کرائے لوگوں کی، فلیخفف، وہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے مریض بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت کی رات سے کم پڑھیں۔ ہاں، سنت میں ادنا درجہ جو ہے وہ پڑھیں۔ سمجھ میں آیا؟ سنت میں ادنا درجہ، مثلا میں آپ کو مثال دوں، فجر کی نماز میں حضرت کا معمول 60 سے لے کر 100 تک آیت پڑھنے کا تھا۔ کبھی 60 پڑھی، کبھی 70 پڑھی، کبھی 80 پڑھی، کبھی 100 آیتیں پڑھی، 100 آیتیں پڑھ لی۔
تو اس میں ادنا درجہ کون سا ہوا سنت کا؟ 60، 60۔ اچھا 7 آیتیں 2 رکعت میں ملا کر تو الحمد شریف کی 14 ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت میں الحمد شریف کی 7 2 14 ہو گئی، تو 60 میں سے 14 نکال لو، کتنی رہ گئی؟ 46۔ کم سے کم 46 آیت پڑھو، 46 سے لے کر 50 تک کی آیت پڑھو، یہ سنت کا ادنا درجہ ہوگا۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، کسی کو مل جائیں تو اس کو اٹھا لے۔ کتاب اللقطہ مستقل آئے گا آگے۔ جی يعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاسها۔ تو حضرت نے فرمایا عارف وقاءها، جو تھیلی ملی ہے نا تم کو، جو بیگ ملی ہے، اس کا بندھن دیکھ لو، وقاءها بندھن، یا یوں فرمایا او وعاءها وعفاسها، اس کا کلر دیکھ لو اور بیگ کو اچھی طرح دیکھ لو، اس تھیلی کو دیکھ لو اچھی طرح۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا بھائی کہ جب وہ آدمی آئے گا اور وہ جب علامتیں بیان کرے گا تو پہلے سے تم کو معلوم ہوگا، تو اس کی علامتیں تمہاری سمجھ میں آ جائے گی نا۔ بھائی تمہیں کسی کا والیٹ ملا تو والیٹ کو اچھی طرح دیکھ لو، اس کا کلر بلیک ہے، اس میں 3 کارڈ ہے، فلاں فلاں فلاں، اس میں اتنے پیسے ہیں، اس میں اس کا لائسنس بھی ہے۔ اب کوئی آدمی آیا، اس نے کہا میرا والیٹ گم ہوا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے اس میں یہ ہے، اچھا میں دیکھ لوں ذرا، ایک مرتبہ دیکھنے، اچھا اس میں یہ بھی ہے، کتنی مرتبہ دیکھنے جاؤ گے؟ اس کے بجائے پہلے سے اچھی طرح دیکھ لو، یہ ہے مطلب اس کا۔ جی ثم عرفها سنة 1 سال تک اعلان کرو۔ جمہور علماء اور ہمارے صاحبین تو فرماتے ہیں کہ 1 سال اعلان کرو بس، لیکن امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ چیز کو دیکھ کر اعلان ہوگا۔ اگر چھوٹی موٹی چیز ہے تو مختصر اعلان، ورنہ تو پھر 3 سال تک بھی اعلان ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ جی اعلان کرو، اگر کوئی آ جاتا ہے تو فبیہ۔ جی ثم استمتع بها فإن جاء ربها ثم استمتع بها، اگر کوئی نہیں آیا تو فائدہ اٹھا لو۔ امام شافعی امام احمد فرماتے ہیں کہ مالدار ہو یا غریب ہو استعمال کر لو، تم مالدار ہو تو بھی کر لو، کوئی نہیں آیا ہے اب آپ استعمال کر لو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ غریب ہو تو کرو، مالدار ہو تو نہیں بھائی، غریب ہو تو کرنا ہوگا۔ اور مالدار ہو تو صدقہ کر دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت میں صدقہ کریں گے۔ باقی دلائل کتاب اللقطہ میں آئیں گے، یہ تو میں نے ابھی مسئلہ بتا دیا، چونکہ یہاں یہ مسائل نہیں بتانے ہیں۔ جی فإن جاء ربها فأدها إليه، اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کو دے دو۔ جی قال فضالة الإبل، ایک بڑھیا کی پوتلی گم ہو گئی تھی، عورتیں تو پوتلی بنا کر رکھتی ہے نا، پیسے بھی، تو ایک بڑھیا کی پوتلی گم ہو گئی، وہ بیچاری دعا کر رہی تھی اللہ کسی کو ملے تو کوئی حرج نہیں، مولوی کو نہ ملے، کسی کو ملے تو کوئی حرج نہیں، مولوی کو نہ ملے۔ اس سے پوچھا کہ تو یہ دعا کیوں کر رہی ہے؟ کہا مولوی شافعی حنابلہ کے مسلک پر بھی جائز کر لے گا، چونکہ امام شافعی امام احمد فرماتے کہ مالدار بھی کھا سکتا ہے، فرمایا یہ کسی طرح حلال کر لیں گے، اور بیچارہ عوام ہوگا تو وہ ابو حنیفہ کے قول پر کہے گا کہ میرے لیے جائز نہیں ہے، دے دو واپس صدقہ کا۔ جی قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت، کسی نے پوچھا کہ حضرت اونٹنی کو اٹھا لیں، کسی کی اونٹنی مل گئی، حضرت غصے ہو گئے اور فرمایا کہ بھئی وہ تو بڑا جانور ہے، وہ کھاتا رہے گا پیتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے گا،
لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے. اب تو کسی کا بڑا جانور ملے اس کو بھی اٹھا لینا چاہیے، ورنہ تو آپ نہیں لوگے تو کوئی چور چوری کر جائے گا اس کو. بہرحال حضرت غصے ہوئے. بخاری کو اتنا ثابت کرنا ہے کہ حضور کا غصہ ثابت ہے. جی. او قال احمر وجهه فقال آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. جی. فقال ما لك ولها معها سقاؤها. تجھے کیا لینا دینا اتنی سے؟ اس کے ساتھ اس کے پانی کا مشکیزہ بھی ہے، سقا. جی. وحذاؤها، اور اس کے چپل بھی ہے. جی، یعنی اس کے پاؤں بھی ہے. جی. ترد الماء وہ وترعى پانی الشجر پیتی رہے گی، درخت کھاتی رہے گی. جی. فذرها حتى يلقاها ربها. جی. قال فضالة الغنم قال لك او لي. فضالت الغنم، فرمایا بکری کسی کی مل جائیں تو فرمایا وہ لے لو، اس لیے کہ اگر تم نہیں لوگے تو کوئی چور چوری کر جائے گا یا لائن کھا جائے گا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم. یہ حضرت غصے ہوئے. میں مسلم میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب میرے والد صاحب کون ہیں، حضرت عبداللہ نے سوال کیا، حضور نے فرمایا حذیفہ. تو اس طرح کے سوال ہوئے تو حضرت غصے ہو گئے. جی. فقال رجل من ابي قال ابوك حذافة فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك سالم مولى شيبة فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل. حضرت عمر نے جب غصہ دیکھا تو فرمایا یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے. جی. باب من برك على ركبتيه عند امام الامام. بخاری فرماتے ہیں کہ اپنے استاذ کے سامنے اگر کوئی دو زانو بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے، تو حدیث شریف سے ثابت ہے. اس لیے کہ با ادب با نصیب، جو جتنا ادب کرتا ہے اللہ اس کو اتنا علم دیتا ہے. اور بے تو میرا تجربہ ہے کہ جو جتنا ادب کرتا ہے اپنے بڑوں کا، اپنے استاذ کا، اپنے شیخ کا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازتا ہے اس کو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہو گئے، روایت میں ابھی پڑھا تم نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے. وہی روایت جو اوپر پڑھی نا ابھی، اسی کا یہ ٹکڑا ہے اس باب میں. حضرت عمر دو زانو بیٹھ گئے اور دو زانو بیٹھ کر بار بار پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، بار بار پڑھنے لگے. اسی بس بخاری کو تو اتنا ثابت کرنا ہے کہ استاذ کے سامنے اگر کوئی باادب بن کر کے بیٹھتا ہے تو شریعت میں اس کی اصل ہے اور اس میں علم کا اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ استاذ کا جی خوش ہوگا ادب کی وجہ سے، اور جب جی خوش ہوگا تو دعا نکلے گی. جی. وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من ابي قال ابوك حذافة ثم اكثر ان يقول سلوني فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا فسكت. بسم اللہ سبحانہ وعلمہ واتم. اللهم صل على سيدنا